والسلام على سيد الأنبياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی. نماز مسجد میں کر لیں، ہم لوگ بھی پڑھ لیں. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا. جب دل میں امنگ طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا. اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر علماء کرام، ائمہ اعظام و شعراء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہم اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے اور جس غرض کے لیے آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کل کو ایک تقریب ہونے جا رہی ہے جس کا عنوان اور جس کے ذریعے دو خاندانوں کے ایک دوسرے سے محبت، انسیت اور الفت کا ذریعہ، یعنی نکاح کے ذریعے دو خاندان آپس میں ایک ہونے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان دونوں گھرانے کو تمام تر شرور و فتن، آسمانی اور زمینی ہر طرح کے آفات سے ان دونوں خاندان کو حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چونکہ شادی ہے وہ بھی لڑکی کی شادی ہے، اس لیے دل یہ چاہ رہا ہے کہ شادی ہی کے موضوع پہ کچھ دیر باتیں ہوں، اور خاص طور پہ 3 پیغام آپ لوگوں کے نام. سب سے پہلا پیغام
کہ جس بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے یا جو بھی یہاں بہو بیٹی پتہو بن کے اس گاؤں اور محلے میں رہ رہے ہیں ان سے بھی کچھ خاص ہے اور کچھ اہم باتیں گزارش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان حضرات جو کہ شادی کر چکے ہیں ان سے بھی کچھ باتیں ان کے تئیں عرض کروں گا، اور پھر ان دونوں کے جو گارجین ہیں یعنی لڑکی کے ماں باپ اور جو بھی اس کو درس کچھ پہ دبائیے، اس پہ کچھ وزنی چیز رکھیں، جو لڑکی کے گارجین ہیں یا جو بھی اس محلے کے جو پتہو ہیں بہو ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں ان شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کے نام بھی کچھ پیغام، اور اسی طریقے سے جو لڑکے ہیں ان لڑکے کی بھی گارجینوں سے اور ان کے ماں باپ سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح کہنے کی اور اس کے اوپر خود پہلے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین پہ بھی اللہ کی بادشاہت چلتی ہے اور آسمان پہ بھی اللہ کی حکومت اور اللہ کی بادشاہت قائم ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ اللہ صرف اور صرف لڑکی دیتا ہے، اور جسے وہ اللہ چاہتا ہے صرف اور صرف لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بے اولاد یعنی بانجھ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کہ کسے لڑکی چاہیے، کس کے حق میں لڑکی بہتر ہے، کس کے حق میں لڑکا بہتر ہے، اور کس کے حق میں دونوں بہتر ہے، اور کس کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ان تمام تر چیزوں کی خبر اور اس کا علم اور اس کی جانکاری اللہ وحدہ لا شریک لہ کو موجود ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر کسی کو صرف اور صرف لڑکی ہو جائے تو یقینی طور پہ آج کا جو معاشرہ ہے اور آج کا جو سماج ہے، آج کا جو ماحول ہے، یقینی طور پہ لڑکی کی پیدائش پہ انسان کے چہرے پہ بھی بلاتا ہے اور انسان کا دل کے اندر دھڑکن تیز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ زہریلا اور معاشرہ ڈاکو اور ڈکیت بن چکا ہے کہ کوئی بھی لڑکا والا کسی بھی لڑکی والے سے اس کے ہاتھ کو تھامنے کے لیے بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی گاڑی گھوڑے اور سامان فریج گودریج کے کوئی بھی شاید اللہ ماشاء اللہ کسی لڑکے والے لڑکی والے کی لڑکی کے ہاتھ کو تھام لے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ نعمت کے بارے میں تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور نعمت کہاں کس چیز کو جاتا ہے؟ النعمت ما ينفع به الناس، نعمت ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ تفصیل کا موقع نہیں، انسان اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھے اور انسان سوچے کہ میرے لیے کیا کیا نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے پاؤں پہ اور اپنی پوری شریر اور پورے وجود پہ غور کرے تو یقین جانے ناخن سے لے کے سر کے بال تک نعمت ہی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ شکلیں دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہیں، یقین جانے یہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے نعمت بنائی ہے۔ بہرحال کوئی بھی لڑکا لڑکی والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اگر لڑکی اچھی ہے، اخلاق و کردار اچھا ہے، صوم و صلات کے پابند ہے تو میں اسے اپنا لوں۔ نہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا گھر کا کوئی ایسا
مطابق شادی کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، لیکن یقین جانے اگر کسی کو لڑکی پیدا ہو جائے اور لڑکی کی پیدائش پہ انسان کے پیشانی پہ بل تو آتا ہی ہے، لیکن خدا کی قسم گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو لڑکی پیدا ہو جائے تو صرف آپ نہیں، ہم نہیں، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی کڑی آئی ہے، ان میں سے ایک کڑی ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام ہے، جسے اللہ نے صرف اور صرف لڑکیاں ہی عطا کیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں، چونکہ وہ نبی تھے اور وہ نبی کے اوپر وحی آتی تھی، معاشرہ صاف و شفاف تھا، انسان کے دل کے اندر خوف خدا اور ذکر اللہ بسا ہوا تھا، اس لیے انسان اس وقت بالکل سکون اور چین اور راحت و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بیٹی کی پیدائش پہ یقین جانے انسان مانا شرم کی وجہ سے کسی دوست کو اور کسی اپنے گھر اور پڑوس کو اور نہ جانے جو بھی ان کے جو ہے نا لمبی رشتہ دار ہوں، ان کو خبر تک نہیں کہتا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب چند سال کے بعد 15 16 17 18 20 سال کے بعد ایک ڈاکو گھر پہ آئے گا جو اپنے ہاتھ میں اور اپنے بہترین گاڑی سے اور بہترین لباس و پوشاک میں آ کے ڈاکہ ڈالے گا۔ وہ کس بنیاد پہ؟ وہ ڈاکو ایسا ڈاکو ہوگا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر کوئی آدمی فقیر بن جائے تو اس کو فقیر آدمی کو فقر کی وجہ سے پیسے مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محتاج ہے، وہ لاوارث ہے، وہ مجبور ہے، وہ بے سہارا ہے، وہ بے کس ہے۔ اس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائے، دوسروں کے پاس دامن پھیلائے۔ لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کہاں سے ایسا ہو سکتا ہے جسے اللہ نے صحت دی ہے، طاقت و تندرستی دی ہو، جسے اللہ نے گھر اور مکان دی ہو، اپنے شادی ہونے کے بعد بیوی کی صحیح دیکھ ریکھ اور اس کی صحیح پرورش کر سکتا ہو، لیکن اس کے لیے کیا جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے اور اس بیٹی والے سے پیسے اور بیٹی والے سے گاڑی اور بیٹی والے سے گھوڑے اور بیٹی والے سے فریج، جو بھی جتنے بھی سامان ہیں نقشے پہ جو ہے نا آپ نقش کیجئے، اس کے بعد ساری فہرست کو سامنے رکھیے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کسی بھی حال پہ جائز ہے اور جائز نہیں بلکہ یہ سراسر حرام ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی لڑکے کے یعنی جائے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ بہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بیٹی یہ خدا کی رحمت ہے اور نعمت کے بارے میں تو سوال اور پوچھ گچھ کل قیامت کے دن ہوگا، لیکن رحمت کے بارے میں کوئی سوال اور کوئی اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک شخص کے پاس 3 بھائی تھے اور ایک بیٹی تھا، اور جب اس باپ کا جنازہ اٹھا ہے، جنازہ جو ہے نا رکھا ہوا ہے، امام صاحب نے آواز دیا کہ جنازہ فلاں کا تیار ہے، ولی سے کہتا ہے کیا اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں امام صاحب آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ ایک آدمی پیچھے سے آواز دیا امام صاحب خبردار، آپ مرحوم کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ لوگ چونک گئے، پریشان ہو گئے، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جو مرحوم وہاں پہ پڑا لیٹا ہوا جس کی جنازے میں ہم سب آئے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ میرا 3 لاکھ قرض ہے۔ اللہ! اب ان کے تینوں بھائی یعنی ان کے تینوں صاحبزادے بیٹے جنازے کے سب میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ان سے امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے باپ کی جو جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کے باپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ یہ تقاضا اور مطالبہ کرنے والے کو کہیں کہ میں دوں گا، لیکن یہ تینوں بھائی بالکل لگا سانپ سونگھ گیا ہے، بالکل خاموش ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ سب میں کھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جب یہ خبر بیٹی کو پہنچتی ہے، وہ بیٹی ہانپتی اور کانپتی ہوئی آتی ہے اور جنازے کے سب کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ آگے بڑھنے کے بعد جنازے کے اوپر سے کفن کو ہٹایا، باپ کے
پریشانی کو بوسہ دیا اور مخاطب کیا ہے میرے والد بزرگ. یقین جانیں جب آپ کی یہ بیٹی زندہ ہے تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کے جنازے کو کوئی پڑھانے سے روک دے. بتائیں کن کے پاس میرے باپ کے پاس قرضہ ہے. چنانچہ کہا کہ میرا, چنانچہ اپنے پاس سے چابی نکالی اور کہا یہ میری کوٹھی کی اور میرے گھر کے محل کی یہ چابی ہے, آپ اس چابی کو لیں اور محل کو فروخت کر دیں. اگر پیسے کم ہو گئے تو میں دوں گی, اگر زیادہ ہو گئے تو واپس کر دینا, لیکن میرے باپ کے جنازے کی نماز رکی رہے ایسا ہرگز میں برداشت نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, فوراً وہ قرض خواہ, وہ مطالبہ کرنے والا, وہ فوراً آگے بڑھا اور کہا کہ سنو, ان کا میرا ان کے اوپر 3 لاکھ نہیں بلکہ ان کا میرے یہاں 6 لاکھ قرضہ ہے. میں نے یہ چاہا کہ اس کا اصلی وارث کون ہے اور اس کا سچ مچ میں اس کا بیٹا کون ہے, لیکن مجھے پتا چلا یہ اپنے باپ کے جائیداد کا دنیاوی مالک تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی پریشانی کا مالک یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ بیٹی لو, یہ 6 لاکھ کا مالک تم ہو, یہ تمہارے تینوں بھائی نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, خاص طور پہ اپنے بہار کے اندر جتنے بھی لڑکی ہیں اور جن کے پاس بھی لڑکیاں ہیں, اگر لڑکی کے باپ, لڑکی کے گارجین, لڑکی کی ماں, ان کے گھر کے جو بھی گارجین ہیں, خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر وہ ایک چیز پہ عمل کر لے تو یقین جانیں اپنے معاشرے سے, اپنے صوبے سے اور اپنے گاؤں اور سماج سے انشاءاللہ یہ جہاز و تلک اور اس طریقے کا لینا دینا, گاڑی گھوڑے کا سسٹم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ہم میں سے کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ جب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو یا گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اب دونوں کا حق ماں باپ کے حق میں, ماں باپ کی دولت میں, ماں باپ کی زمین و جائیداد کے اندر واجب ہو جاتا ہے, لازم اور فرض ہو جاتا ہے. جس طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے ساری دولت اور اس کے گھر کے زمین کی سارے مالک وہ بیٹا بن جاتا ہے, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یقین جانیں اس کے اندر بیٹی کا بھی حق ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو 2 حق, لڑکی کو 1 حق. یعنی اگر زمین جتنی ہے, جائیداد جتنی ہے, دولت جتنی ہے, ان تمام تر دولتوں کو آپ جو ہے نا 2 حصے میں, اگر بیٹی ہے 2 بیٹا ہے, بیٹی 2 ہے تو 2 دونا 4 اور 2 6 حصے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کو 1 حصہ ملنا اور باپ کے سر پہ دینا ضروری اور لازم اور فرض ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو یقین جانیں گویا کہ باپ کا جو جنازہ اٹھا اور باپ جو قبر کے منو مٹی کے نیچے دفن اور مدفون ہوا, وہ گویا کہ دوسرے کے حق کو پامال کر کے اور دوسرے کے حق کو برباد کر کے وہ قبر کے حوالہ ہوا. جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد حسین صاحب واقعی میں اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میرے پاس جو باپ کی جائیداد ہے, میرے پاس جو باپ کی سمپتی ہے, اس کے اندر تو ہم بھیاری میں تو سب حصہ لیں گے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں اس کے اندر اپنی بہن کو بھی حق دوں گا. چنانچہ میں نے بہن کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ بہن دیکھ کہ باپ اتنی دولت, اتنی زمین, اتنے جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں, اس کے اندر تمہارا بھی اتنا حصہ بنتا ہے, تم لے لو. وہ بہن ہاتھ جوڑتی ہے اور یہ کہتی ہے بھائی ایسا ہرگز نہیں, میں نہیں لے سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں لے سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد جب اب میں سسرال چلی جاؤں گی تو پھر میں کس منہ سے اپنے وطن اور اپنے باپ یعنی میکے اور آپ کے گھر میں کیسے قدم رکھوں گی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, وہ شرماتی ہے پتہ نہیں اگر میں حق لے لیا اور باپ اور ماں کی جائیداد میں حصہ لے لیا اور دعویٰ ٹھوک دیا تو پتہ نہیں میرا ہونے والا بھائی اور میرے گھر کی جو ماں ہے اور میرے گھر کے اندر جو جوان بھائی ہے, پھر اس بھائی کو جو بیوی ہے
رکھنے بھی دے گا یا نہیں؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ ظلم ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ ٹھان لے کہ ہم اپنی بیٹی کو حق دیں گے اور بیٹی کے حق کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی حق دیں گے، تو یقین جانیں یہ رسم و تلک جہیز اور پیسے کا انشاءاللہ سسٹم معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بے شک بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ اگر کسی کو لڑکی مل جائے تو یقین جانیں غم اور مغموم اور محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس کی روزی روٹی کا ذمہ خود اللہ نے استحسان اور احسان کے طور پہ لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جتنی بھی چیز زمین پہ چلتی ہے رہتی ہے، تمام تر کا رزق اور روزی روٹی میرے ذمہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر کسی کے پاس خالی بیٹی ہو تو یقین جانیں یہ ہمارے لیے عار اور شرم کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے۔ بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے، بیٹی کی پرورش کریں گے، بیٹی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو یقین جانیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ایک یا دو بیٹی ہو کم سے کم اور پھر اس کا باپ اس کا گارجین اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دے، دین کی تعلیم کو سکھا دے، قرآن کو حدیث کو حلال و حرام کو چھوٹے بڑے کی تمیز کو موٹی موٹی جو حدیث کی باتیں ہیں اگر بتائیں، اور پھر اس کے ہونے سے بالغ ہو جانے کے بعد جب اس کا وقت ہو جائے شادی کا اور اس کا جوڑا تلاش کرے اور شادی کرا دے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا باپ کل قیامت کے دن جنت میں میرے اتنے نزدیک اور اتنے قریب ہوں گے جتنے کہ میری یہ دو انگلی آپس میں ملی اور سٹی ہوئی۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر کسی کو نبی کی معیت